إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد قابل احترام معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے بابرکت اور مقدس کلام دا 20واں پارہ سورہ القصص اور اس کی آیت نمبر 3 اس وقت تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اپنے حق سچ بیان کرن دی اور سب نو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اپنی بڑی نشانیاں بیان فرمائے کہ تمہارا خالق و مالک کون ہے، کتنی قدرتوں کا مالک، اور بہت سارے ایسے عجیب و غریب واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے جنہیں عام طور پہ عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن جدو اللہ رب ذوالجلال کی قدرت والے پاسے بندہ غور کرے کہ ہر چیز مومن منن واسطے تیار. ایک ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک چیز کو عقل نہیں مانتی، اسباب نہیں مانتی، دنیا کا نظام نہیں مانتا، لیکن اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا اس نے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وہ بات حق ہے جس طرح اللہ پاک نے
اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اسی تو آڑے تھے موسیٰ علیہ السلام اور انہوں نے مد مقابل فرعون کی خبر پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو حق ہے، سچی خبر، سچا واقعہ، لیکن ہے کنہ واسطے لقوم یؤمنون، جڑے لوگ ایمان رکھتے جنہ دا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے قادر ہے، انہاں واسطے یہ واقعہ تواڈے جیسے بیان فرما رہے ہیں۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون ظالم بادشاہ نے بہت ظلم کیتا ایسی زمین ہے، وجعل اہلہا شیعا، اور اتھوں دے رہن والے انہیں گروہ گروہ بنایا سی، انہاں نے اختلاف پیدا کیتا سی، ایک گروہ دوسرے میں سے بنتا ہے دوسرا تیسرے میں سے بنتا، یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ انہوں نے بہت زیادہ کمزور کیتا، اور ایسا کمزور گروہ سی بنی اسرائیل، یذبح ابناءہم، انہوں کا کوئی بیٹا پیدا ہوتا انہوں ذبح کرا دینا، اتنے وہ کمزور کہ وہ بیچارے احتجاج بھی نہیں سی کرتا، بول بھی نہیں سی سکتے کہ ساڈے اس بیٹے کو بلا وجہ ذبح کر دیتا ہے، اگوں کوئی سوال بھی نہیں سی اٹھا سکتا، اتنے کمزور۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، بچی پیدا ہوتی کہ انہوں رہن دیں، چونکہ انہوں خطرہ اس بات ہی سی نا کہ انہوں نے قوت زیادہ ہوئے گی، میدان اندر جنہیں لڑنا لے ہوتے ہیں ہوتے مرد ہی ہوتے، اور بعض نے مفسرین نے لکھے ہیں کہ کوئی نجومیہ نے بھی خبر دیتی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیرا نظام سارا الٹ کے رکھ دے، جڑا تو رب بنے، یہ تیری ساری جھوٹی ملکیت اور بادشاہت ختم ہو جائے، تو انہوں نے بات مان کے ایک کام شروع کیتا کہ بچے ویسے ذبح کر، حالانکہ اگر انہوں نے یقین نہ ہوتا تو پھر وہ جڑی گل کر رہے سن ہو کے رہی سی، گل سمجھے گا جدو انہوں نے کہہ دیتا کہ پلٹ دے گا، جی پہلی بات تو یقین ہے تو پھر اس نے بھی ہونا چاہیے، لیکن جڑا بندہ ہوتا ہے جھوٹا، وہ طرح طرح دیا باتاں تے پراپے گھٹے تے ہر پہ کرتا ہی دیتا ہے، لیکن آخر وہ ذلیل ہی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو سکتا، ایک وقت تک وہ آزمائش بن سکتا ہے، ایک وقت تک وہ پریشان کر سکتا ہے، لیکن نتیجتاً ایسا آدمی، جھوٹا آدمی، فسادی آدمی، ظالم آدمی خود یقین ہو جاتا، ختم ہو جاتا، مٹ جاتا۔ تو آؤ اللہ رب الجلال نے فرمایا انہو کان من المفسدین، یہ بہت بڑا فسادی سی فرعون، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں پھر اسی ارادہ کیتا کہ جنہیں کمزور نے نا انہوں نے بادشاہ بنائی، انہیں ارادہ کیتا توجہ کرتے جانا ذرا، اللہ پاک نے اس بات کا ارادہ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جڑے بنی اسرائیل نے نا کمزور کر دیتے گئے، جنہوں نے بچیاں کو ذبح کیتا جا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر میں ارادہ کیتا کہ انہوں نے زمین کے اندر اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے احسان کرا، اور وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور انہوں نے امام بنا دیا، انہوں نے قوت طاقت عطا کر دیا، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، انہوں نے میں زمین دے وارث بنا دیا، پہلے تو انہوں نے اپنی زمینہ میں رکھوئیاں سی نا، اور انہوں نے زمینہ دا وارث بھی اللہ فرماتے ہیں میں انہوں نے بنا دیا، اور انہوں نے ذبح کرنے والے فرعونی نے انہوں سارے برباد کر کے رکھ دیا، اور انہوں کمزوروں کے ہوتے میں اپنی رحمت فرما کے انہوں بادشاہ بنا دیا، جنہوں چاہے لکھوں کخ کر دے وے تے جنہوں چاہے کخوں وہ دی مرضی ہے، لکھوں کخ کرے لکھوں لکھ کرے، تلکل ایام نداولھا بین الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ دن اسی لوکاں وچ پھیر دے رہے ہیں، کبھی بادشاہ نے
کبھی بھکاری بن جاتا ہے. یہ اللہ پاک کی مرضیاں تے قدرتاں نے. آئیے فرمایا اس واقعہ تے یقین اور رکھن کے اہل ایمان نے اللہ رب الجلال نے فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اسی انہوں نے جگہ عطا کریے زمین کے اندر, انہوں دی حیثیت ہوئے, انہوں نے ایک اپنا نظام ہوئے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور فرعون تے حامان اور انہوں کا پورا لشکر ظالم لوگ جس چیز تو ڈرتے پہنے نا کہ کتے ساڑھا نظام الٹ نہ جائے, اللہ فرماتے ہیں میں وہ چیز پھر انہوں نے مخا دیا, وہ چیز انہوں نے مخا دیا کہ تسی آتے ہو کتے یہ جو ہو نہ جائے پر میں اپنی قدرت نہ انہیں کر کے مخا دیا. مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ جڑی شاید انہوں نے ڈارے کہ ساڑھا اقتدار نہ چلا جائے, ساڑھی حکومت نہ چلی جائے, میری بادشاہت نہ چلی جائے, کوئی میرے سامنے کھڑا نہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں پھر اسی نے ارادہ کیتا کہ انہاں کمزوراں نوں کھڑے کر کے تواڈے مقابلے اندر انہاں نوں فتح بھی عطا کرنی ہے اور انہاں نوں تواڈیاں زمیناں دا بھی وارث بنانا. ابتدا کتوں ہوئی؟ بچہ پیدا ہویا, اللہ اکبر, موسیٰ علیہ السلام. سنیے ذرا قرآن پاک. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اللہ پاک نے وحی فرمائی موسیٰ کی طرف ان ارضعیہ, بچہ پیدا ہوئے خوف تے پھیلیا سی نا تے ذبح کر دیتا گئے کر کر پھرتے سن سکوٹی والے انٹیلیجنس والے خبر دیندے. اللہ پاک نے وحی فرمائی دل کے اندر بات ڈالی, انہوں بھی وحی کیا جائے. اللہ نے طرفوں دل اندر بات القاء اس کو بھی وحی نال تعبیر کیتا جائے. اللہ پاک نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ کی طرف اس نو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جدو اس بات کا خوف ہوئے ڈر ہوئے کہ فرعونی فوجاں آ جان گیا. فَعَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ انہوں تسی چونکے تے اس طرح دریا میں سڑ دینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے اگلی بات چھوٹا بچہ تر نہیں سکتا, چھوٹا بچہ پانی وچ کیویں زندہ رہے گا؟ ایک کام تو آڈا نہیں. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي خوف بھی نہیں کرنا, غم بھی نہیں کرنا, حکم تیرے نال سٹنا جے میں عرشاں والا اس بچے کو پانی وچ بھی بچاواں گا. یہ وہ عجیب معاملہ ہے جنہوں دنیا دی عقل من دی کہ 2-4 دن دا بچہ ہوئے ایڈا وڈا دریا یا سمندر اس میں چھوٹ دے. دنیا دا نظام نہیں مانتا, لیکن اللہ پاک فرماتے سن کہ میں ایک ایمان والے واسطے واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میری قدرت سے ذرا غور کریں میں کیسا بادشاہ. اللہ پاک فرماتے ہیں توجہ کرنا, غور کرنا ذرا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ اسی تواڈی طرف اس بچے نو لٹا دینا ہے. یہ بات ہے اللہ پاک دا پانی سٹنا ہے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ اسی تواڈی طرف انہوں پلٹا دینا ہے. وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ تے اسی اس تواڈے بچے نو اپنا رسول بھی بنا لینا. پریشان نہیں ہونا, تواڈے کول واپس بھی آئے گا, یہ اللہ کا رسول بنے گا. پریشانی نہیں لینی کہ بیٹا پانی سوٹ دیتا تے کی بنے گا. اللہ اکبر کبیرہ. انجی ہویا خطرہ محسوس ہویا, اللہ پاک کے حکم نال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سٹ دیتا ہے. مفسرین نے باتیں لکھی ہے کہ صندوق اندر پا کے سٹے ہے. بہرحال قرآن نے کیا ہے سٹ دینا ہے, اینجی سٹ دیتا یا پھر نہ صندوق اندر سٹ دیتا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ ادھرو جناب آل فرعون دیا فوجہ نے ویکھیا ہے, وہ دے وزیرہ مشیرہ ویکھیا ہے کہ ایک جناب بچہ آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں پانی بچوں نکلوایا ہے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا اللہ فرماتے ہیں آخر وہ ہوئی بچہ انہاں واسطے پریشان
پریشانی کا سبب بن گیا ہے، انہاں دا ظلم ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو انہاں دا دشمن بنا دیتا ہے جو ظلم کر دے پے سن۔ اے دشمنی اللہ دے نام تے جویں ایک مسلمان دی کافراں نال دشمنی ہے، اسلام دی خاطر، ایمان دی خاطر ظالماں نال دشمنی ہے، کہ جب تک ظلم نہیں چھڈو گے اسی تواڈے دشمن ہاں۔ ایمان ہے اللہ پاک نے انہاں واسطے دشمن بنایا ہے، انہاں واسطے خوف بنا دیتا ہے، انہاں واسطے پریشانی کا سبب بنا دیتا ہے۔ ان فرعون و حامان و جنودہما، فرعون تے حامان تے انہاں دے لشکر کانوا خاطئین، یہ ہے ہی خطا کار سن۔ دو معنی نے، ایک دے خطا کار آن معنی اندر، دوسرا معنی جیڑا بچہ چوک کے گھر لے گئے اپنے لحاظ نالے خطا کر رہے سن۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ وقالت امرأۃ فرعون، بچہ گھر پہنچے ہے، فرعون دی بیوی سیدہ آسیہ علیہ السلام نے اس بچے کو ویکھیا ہے کہ کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، کہ میریاں بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، تیری آنکھاں دی بھی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ سانو کوئی فائدہ دے گا اور کچھ نہیں، تے اولاد کوئی نہیں، اسی انہوں اپنا بیٹا ہی بڑا لوں۔ یہ اللہ سباب پیدا کر رہے ہیں، فرعون دے گھر وچ بچہ پہنچ گیا، لیکن میرے اللہ دے حکم تو بغیر پتہ بھی ہل سکتا۔ اور لوگوں میں ویڈیو سن رہا سا، مکہ اور مدینے اندر تقریباً 75 لاکھ بندہ گیا۔ اینا ایام اندر جدو کرونا دی وبا روز دے رپورٹ ہے، سیافی دی رپورٹ، انہیں کیا وہ کوئی رب تے بھی یقین رکھیا کرو، سارا اسباب تے ہی نہیں، وہ تو کسے ایک بندے نو بھی کرونا وائرس نہیں لگی، 75 لاکھ بندہ انہا ایام دے اندر ہو گیا ہے۔ کیوں؟ انہیں بات بڑی پیاری کہی اور یقیناً اسی بھی ہر وقت کہنے ہیں، وہی ہوتا ہے جو عرشاں دا رب چاہے، اللہ دے حکم تو بغیر وائرس لگ سکتی۔ اصل گل ہے، ٹھیک ہے اسباب اختیار کرو، صفائی کرو، ہاتھ دھو، لیکن یہی کہنا کہ صرف یہی ہے کہ اللہ دی ذات علیہ پاسے غور ہی نہ کرنا، یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہاں مقبول۔ یہ کہو کہ پہلے اللہ دی ذات ہے، اسباب بعد دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سننا ذرا، اللہ پاک فرماندے نے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے اس بات کا شعور ہی نہیں سی کہ بچہ پڑا ہو کہ کتنا بڑا اللہ کا پیغمبر بننے والا ہے، کتنی عظیم شخصیت ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، بچہ جناب پانی جو سٹیا سی، موسیٰ علیہ السلام دا دل بے قرار ہو گیا ہے، بچہ چھوٹی عمر دا ہے، فارغا دل بے قرار ہو گیا ہے کہ بچے لکی بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان قادت لتبدی بہی لولا اربتنا علی قلبها لتکون من المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب یہ ہون والا سی کہ ماں توڑی پہنچ جاندی کہ دی میرا ہی بچہ ہے، پر اسی دل دی اتے مضبوطی کی تھی، اسی دل نو مضبوط کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ کوئی گل نہیں پریشان نہ ہو، آخر ماں ہے نا تے ماں دا دل کمزور ہوتا ہے، اولاد واسطے تے سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قریب سے اللہ فرما دے رہے لَتُبْدِي بِهِ، ظاہری کر دیتی بچہ میرا ہے، لیکن اسی دل نو تسلی دیتی کہ ایمان رکھو میرا وعدہ ہے میں واپس پلٹا گا، پریشان نہیں ہونا۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، اپنی اللہ اکبر بیٹی نو تے موسیٰ علیہ السلام دی بہن نو کہنے لگی والدہ جا قصی ہے، پیچھے پیچھے جا بچے نے کدھر جانتا ہے ویکھتے صحیح کون چکتا ہے کی معاملہ بڑھتا ہے۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، ایک کنارے تو ویکھتی رہی، ایویں ٹکٹکی لگا کے نہ ویکھی، ایویں ذرا تھوڑی جی اک ٹیڑھی کر کے ویکھنا ہے تاکہ شک نہ پہ جائے بچہ انہاں دا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہاں نوں پتہ نہ لگ جائے کہ کوئی انہوں ویکھدا پیا، بس ایویں اس انداز نال ویکھنا ہے، پتہ بھی نہ چلے تے تینوں
چک کے جدو گھر پہنچے نے تے ہن دائیاں آئیاں دودھ پلان واسطے ساریاں دائیاں دا دودھ اسی موسیٰ علیہ السلام تے حرام کر دیتا ہے حرمنا و حرمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کسے بھی دائی دا دودھ پیندے ہی نہیں کسے بھی دائی دا دودھ پیندے ہی نہیں من قبلو فقالت حل ادلکم اے جڑی ندی پہن اے پیچھے پیچھے جا رہی سی اللہ اکبر کبیرہ انہیں بھی جا کے اپنی ایک خبر سنائی میں تو انہوں ایک گھر والے دی خبر دینی ہوں وہ کیسے لوگ نے یکفلونہو لکم کفالت بھی کر دیں گے وہم لہو ناسہون انہیں ہے بھی خیر خواہ دودھ بھی بچہ پی لوے گا پرورش بھی ہوئے گی تے سب تو زیادہ اس بچے دا خیال بھی رکھن گے یہ جنہوں نے گل سنی نا کہ بچہ یقیناً جنہوں بھوک لگی ہوئے بچہ رو رہا ہے پریشانی دودھ پینے نہیں بڑیاں دائیاں آئیاں مرازیاں جمع دا سیلہ دودھ پلان آئیاں دائیاں آئیاں دودھ نہیں پیتا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دا حکم ہے اللہ اکبر کبیرہ اے دیکھو اللہ دی قدرتہ تے اللہ دی نشانیاں اللہ پاک فرما دے نے انہیں خبر سنیے کہ ایک ایسا گھر ہے انہا خیر خواہ کفالت بھی کرے گا فرعون کہنے لگا ٹھیک ہے بچہ موتے پچا دیو او دا وظیفہ لا دیو اس دائی دا اس عورت دا وظیفہ لا دیو وہ دودھ پلاوے خرچہ اسی دئی جاؤں گے اللہ فرماتے نے سنیا ذرا فَرَتَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ فَرَتَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ فرمایا سی نا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْهِ اسی تو آنی طرح واپس پہنچاواں گے اے دیکھو کیسا میرے مالک بھی ہے قدرتاں دا انداز ہے اللہ پاک فرماتے نے فَرَتَدْنَاهُ اے وعدہ پورا ہویا واپس پہنچا دیتا إِلَىٰ أُمِّهِ انہاں دی والدہ دی طرف کئی تقر عینوہا ویکھ کے اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کرے اللہ اکبر کبیرہ ولا تحزنا تے غم دور ہو جان خوف نہ کرے ولتعلم تے حقیقی یقین ہو جائے جان لوے ان وعد اللہ حق اللہ دے وعدے سچے نے اللہ دے وعدے سچے نے ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دنیا دی اکثریت اس بات کی حقیقت کو نہیں جانتی اللہ دے وعدے سن دے بھی نے پر یقین نہیں ہوتا لوگانوں اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماتے نے حقیقی مسلمان تسی بن جاؤ پوری کائنات کے اتے غلبہ تمہیں میں عطا کر دیا گا اے میرے اللہ کا وعدہ ہے پر اسی کہنے آپ ٹھیک ہے یہ اللہ کا وعدہ ضرور ہے پر اسی باقی سارے کام کریں گے لیکن اللہ تے ایمان لے ہونے پاس کمزور نہ نماز دا خیال نہ زکات دا خیال نہ روزے دا خیال نہ قرآن پاک کی تلاوت دا خیال نہ دعا دا خیال اور لوگوں جنگ بدر کائنات تے ایمان 313 دن لگے اللہ اکبر کبیرہ مال کے کائنات کو دعائیں کی سنا مولا چھوٹی جی جماعت لے کے آیا فتح تو عطا کرنی ہے اصلات اکے زیادہ ہے تعداد کے اکے زیادہ ہے پر ایک قوت اللہ نے ادھر پیدا فرمائی اور اللہ نے ایسی نصرت فرمائی فرشتے نادر فرما کے اللہ رب ذوالجلال نے انہوں فتح عطا فرمائی یہ اللہ فرماتے نے حقیقی مومن تسی بن جاؤ پوری کائنات کے تے غلبہ دونوں میں عطا کر آج حالات میں ملک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جتھے لا الہ الا اللہ ہوئے اتھے قبران دی پوجا ہو سکتی جتھے لا الہ الا اللہ ہوئے اتھے قبران دا طواف نہیں ہو سکتا جتھے لا الہ الا اللہ ہوئے اتھے قبران والے کو بچے نہیں منگے جا سکتے جتھے لا الہ الا اللہ ہوئے اتھے قبران دے سامنے سجدے نہیں ہو سکتے جتھے لا الہ الا اللہ ہوئے اتھے میرے امیرہ غیر اللہ کو منگیا نہیں جاندا بلکہ مالک کائنات دی توحید نو اپنے سینے اندر بسایا جاندا ہے ایمان ہوندا یقین ہوندا ہے میرے نفع دا مالک بھی اللہ ہے میرے نقصان دا مالک بھی اللہ ہے لا الہ الا اللہ دا معنی ہے اس ملک اندر نظام توحید دا چلے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معنی ہے اس ملک اندر نظام نبی پاک علیہ السلام دا چلے گا کہ لا الہ الا اللہ دے نام تے ملک بنایا ہے پھر اتنے
تھیٹراں تے سینمیاں تے بغیرتی فحاشی دے اڈیاں دا کوئی تصور نہیں. ہن تے ریاست مدینہ دا مزید نعرہ لگ گیا ہے. ریاست مدینہ اندر گانا بجانا نہیں پر اتحاد کی ہے. وفاقی وزیر ہے اور جنہوں لوگ بڑا ہور نام دے دے, چلو میں سیدھا ہی نام لے لینا, فواد چودھری ہے. اپنی سرپرستی اندر وزیر خان لاہور دی مسجد کے اندر ڈھول بھی بجا رہے ہیں, ڈانس بھی کرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ظالمہ دے گنوں سانو نجات عطا فرمائے. ایک کال پرسوں دی خبر میں دیکھ رہا تھا, 2-3 دن پہلے بھی ہوئی تھی, ڈھول بجایا جا, اور اس تو پہلے بھی چند ماہ پہلے گانا مسجد کے اندر. یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف ڈھیل ہے, ورنہ یقین جانو وہ چاہے تو اتنے درسا کے رکھ. یہ ڈھیل ہے. اور میں عمران خان صاحب کو پوچھنا چاہنا کہ ریاست مدینہ کا نام لینا ہے, اور یہ گل تیار نہ سن لو, یقین جانو ریاست مدینہ کا اگر نظام ہوئے تو عمران خان حکمران بن سکتا. میں کتنی بار تو کہہ چکے ہیں, اس بیچارے نو ناظرہ نہیں آتا, پتہ ہی کوئی نہیں, نماز دیا رکھتا پوچھ لو تو نہیں پتہ ہوئے گا. ساڑھے حکمران نے چلو نام تے کم از کم ہونا لگو, بدنام کرتے ہو. خاتم النبیین کا لفظ نہیں جنہا بندہ پڑھ سکتا صحیح طریقے نال, پڑھان دے باوجود یہ دعوی اتنے بڑے. کم از کم دعوی یو کرو جو تسی کرنا ہے, لوگوں کو بیوقوف سے نہ بناؤ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات آئیے اس بات کا ذکر کرنا چاہنا. اللہ فرماتے ہیں میرے وعدے سچے, حقیقی مومن بنو, میں تنو فتح عطا کراں گا. اللہ اکبر. اللہ آؤ لوگوں اللہ دا قرآن سن لو. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, حضرت موسیٰ علیہ السلام عمر بڑھتی جا رہی ہے, عمر بڑھتی جا رہی ہے, جوانی نو پہنچ جاندے نے. وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, جوانی نو پہنچے, طاقتور ہو گئے, اسی علم بھی عطا کیتا, حکمت بھی عطا فرمائی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اسی ایویں نیکی کرنے والے مجزا دینے ہم. اللہ فرماتے ہیں اور جوانی دا ٹائم ہے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھروں بازار وچ نکلے تھے, عجیب ہی منظر ہویا. اگلا منظر سنیا جی ذرا. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ فِي الہین غفلت, جدو لوگ غفلت کے اندر سن یا ستے ہوئے سن, ایسا ٹائم سارے لوگ ستے ہوئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. ہی الہین غفلت من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان, دو بندے بازار اندر لڑتے پئے نے. ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ, ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا ہے تے دوسرا دشمن دی قوم دا ہے, آپس اندر جھگڑتے پئے نے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اس بندے ویکھیا تے جڑا انہاں دی قوم دا سی, کہنے لگا میری مدد کرو, یہ بندہ میرے تے زیادتی پیا کردا ہے. فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دشمن دے ایک مکہ مارے. فقضى علیہ, وہ دی آئی ہوئی سی, اوتھی جان نکل گئی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً ہی کہنے لگے قال ھذا من عمل الشیطان, یہ شیطانی عمل ہے. اللہ اکبر. میں تے نہیں سی چاہتا کہ مر جائے, میں تے چھڑان واسطے مکہ مارے ہے, تے مکیاں نال بندے مردے بھی نہیں, یہ عجیب ہی کم ہو گیا ہے. انہو عدو مضل مبین, شیطان بڑا دشمن ہے اور بہت گمراہ کرنے والا واضح. قال رب انی ظلمت نفسی, تے نال ہی کہنے لگے اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹا, فاغفر لی, مینوں معاف کر دے. فغفر اللہ, اللہ معاف فرما دیتا ہے. انہو هو الغفور الرحیم, اللہ بخشن والا تے رحم کرنے والا ہے. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین, اے اللہ تو میرے تیرے احسان کیتے میں کسی مجرم کا مددگار نہیں ہوا گا. اللہ فرماتے ہیں فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب, سویر دا ٹائم ہویا, موسیٰ علیہ السلام خوف دل دے اندر خبراں لین واسطے پھر نکلے نے شہر دے اندر کہ پتہ لگا کہ نہیں یہ واقعہ دا کدے بارے لوگ گلاں پہ کر دے نے, کنے مارے ہے. یہ جناب
جناب CID لین واسطے نکلے خود ہی اللہ پاک فرماتے ہیں افائز اللہ استنصرہ بالامس جڑا بندہ کل انہاں دی قوم والا لڑدا پیا سی بچ گیا سی دوجا تے مر گیا نا یہ پھر ایک بندے نہ لڑدا ہے پیا اللہ اکبر کبیرہ یستصرخو چیخدا پیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اے بندہ مینوں پھر اج مار رہا ہے میری کوئی ذرا مدد تے کرو نا قال له موسیٰ انک لغوی مبین موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو بڑا گمراہ بندہ ہے تینوں لڑائی تو سوا اور کوئی کام کل بھی لڑن دیا ہے بندہ مر گیا تے اج تو پھر لڑن دیا ایک بندہ کئی بندے دا کام ہی ہے جدوں ویکھو کتھوں آ رہے ہو جی کچہری چوں آ رہے سانو بڑا چسکا جی کچہری دا کدی کہے دے جناب پرچا کدی کہے دے پرچا کدی کہے دے کاغذ چوک کے تر پیا اوتھے جا کے سارا دن چاواں دو چار پیٹیاں تے واپس آ گئے چسکا پورا ہو گیا اج میں سگٹاں دا چسکا کئیاں نوں حقے دا چسکا تے کئیاں نوں یہ مقدمیاں دا چسکا دعا کرو اللہ نہ ساریاں تے جان چھڑا تو قرآن پاک دا کوئی چسکا پیدا کرو اینوں پڑھیا کرو نماز دا چسکا پیدا کرو اللہ دے گھر وچ اور دا چسکا پیدا کرو تے سارا دن جناب جھوٹیاں گوائیاں تے جو کڑل باہر مور کے شام نو گھر آ گئے کوئی 2-4 روپیہ کرایہ بھی لایا تو کوئی وکیلاں نوں دے چھڑیا کوئی منشی نوں دے چھڑیا یہ کیا زندگی ہے بندے چلو کوئی حق دی بات ہے جاؤ اچھے طریقے نال مقدمہ لڑنا کوئی منع نہیں لیکن بات وہ کر رہے ہیں کہ خواہ مخواہ کی لڑائی اللہ اکبر کبیرہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے توجہ کرنا غور کرنا ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پڑھنا چاہا کہ چلو لڑائی نے چھڑائی ہے فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا انہوں پڑھنا چاہا نا تے چونکہ پہلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ چکے ہیں تو چنگا گمراہ کر رہے ہیں کل بھی بندہ مر گیا مکے نال تے آج پھر تو لڑنے انہیں سمجھا کہ ہاتھ مینوں پاؤن لگے کیونکہ لڑن تے کٹھے نے ہے چھڑان لگے پڑھن انہوں لگے دی انہیں سمجھا کہ مینوں پڑھ لگے انہیں وہ گال کی تھی قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی اے موسیٰ علیہ السلام مینوں ہی مارنا چاہتے ہو کما قتلت نفسا بالامس جویں کل ایک بندہ تسی ماریا سی ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض تسی جناب طاقت دکھانا چاہتے ہو زمین دے اندر اپنی وما تريد ان تكون من المصلحین تسی اصلاح نہیں کرنا چاہتے یہ نے بات کی تھی بعد نے کہا کہ جنوں مارن لگے انہیں بات کی تھی لیکن انہوں کی پتہ سی بھی کل بندہ موسیٰ علیہ السلام نے مارے ہیں پتہ تے انہوں اسی بندے دو اسی نہ ہوتے یہ تو مفسرین نے لکھا کہ انہیں بات کی اللہ اکبر کبیرہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ اتنی دیر ہوئی یہ گل پھیل گئی کہ جڑا کل بندہ مرے ہے اس بندے نے جو پتہ لگ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے گل ہوئی گل پہنچدیا پارلیمنٹ اندر پہنچ گئی اوتھے مشورہ ہونا شروع ہے کہ جاؤ پکڑ کے لے آؤ اللہ اکبر کبیرہ اسے پارلیمنٹ دے اندر ایک ایسا بندہ بھی موجود سی جڑا ہے تے انہاں دی پارلیمنٹ دا حصہ ہے پر ہے موسیٰ علیہ السلام دا خیر خواہ سی انہیں اپنا ایمان چھپایا ہوا سی وچ رہندا سی گلاں گلاں سندا سی تے جڑی گل ہوندی سی خیر خائی دی آ کے دس دیندا سی چلو جنہ فائدہ کر سکدا سی انہاں تے کردا رہیا سی نا اللہ اکبر کبیرہ انہاں تے مشورہ کیتا تے اے پہلے پہنچ گیا انہاں دی پولیساں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کہنے لگا ان الملا یاتمرون بک لیقتلوک فیصلہ ہو گیا ہے تینوں پکڑ کے قتل کرنا چاہتے نے بادشاہ انج کر فخرج تو نکل جائے اس بستی اندروں شہر اندروں اس علاقے اندروں انی لک من الناصحین میں تیرا خیر خواہ تیروں خبر دے رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے دا انداز ویکھیا کہ گل سچی کر رہا ہے فخرج منها خائفا يترقب حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف دل دے اندر یہ فطرتی بات ہے دوڑے نے نکل دینے پہ اپنے شہر وچوں علاقے وچوں نکل گئے قال رب نجنی من القوم الظالمین اے اللہ اس ظالم قوم کو مینوں نجات عطا فرما اپنے مالک نال اللہ اکبر رابطہ کیتا ہے کانٹیکٹ کیتا ہے اللہ تو نجات عطا فرما میں نکلنا چاہ رہا پر جے تو بچائے گا تے تاں بچ سکاں گا اللہ پاک فرماندے نے فلما ولما توجہ چلدیاں حضرت
تلقا مدین پہنچے نے مدین دے اندر قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل میرا اللہ منو ضرور سیدھے رستے پر لے کے جائے گا میری رہنمائی فرمائے گا ولما وردا اللہ پاک فرماتے ہیں ماء مدین جدوں پہنچے اس پانی تے اس کنویں تے جڑا مدین دے اندر موجود ہے وجد علیہ امت من الناس لوگ دیکھے یسکون پانی پلا رہے اپنے جانوروں ووجد من دونہم امرأتین تسودان دو عورتاں دو بچیاں دیکھیاں جڑیاں علیحدہ کھڑیاں نے اپنے جانوروں گھیر کے قال ما خطبکما تہاڈا کی معاملہ ہے اے بچیو تسی کیوں علیحدہ کھڑی ہو پانی ساری دنیا پلا رہی ہے قالتا انہوں دونوں بول کے کیا لا نسکی اسی پانی اونی دیر نہیں پلا دیا یا نہیں پلا سکدیا حتی یسدر الرعا حتی کہ واپس چلے جاتے ہیں یہ سارے پانی پلا دیتے ہیں جڑا باقی بچدا ہے اسی اینڈ تے پانی پلا دیا اے مرد نے سارے اسی علیحدہ کھڑی ہونی وا اللہ اکبر اللہ یہ چلے جاتے ہیں پھر اسی پانی پلا دیا وابونا شیخ کبیر ساڈا باپ بوڑھا ہے تینوں یہ بھی دسیے اسی شوق نال نہیں آئیاں مجبوری نال آئیاں وا ساڈا بھائی ہے کوئی نہیں باپ بوڑھا ہے مجبوری بن گئی تا کر کے بکریاں چران واسطے آئیاں وا فسقالا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا یہ بیچاریاں مجبور بچیاں نے پانی نکال کے انہاں دے جانوروں کو پلا دیتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ثم تولا الی الظل پھر ایک اللہ اکبر سائیدہ درخت کے نیچے چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھوک لگی ہوئی ہے بڑی دیر سے نکلے نے اے دعا پہ غور کرنا ذرا آپ جنگل کے اندر اے فرمایا میرا ملاقات ایک کنویں تے پہنچے نے اللہ پاک کے کولوں کھانا منگنے دعا کی دیے فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے اللہ جو بھی تم میرے واسطے خیر نازل کرے میں ودا فقیر ہاں اے میرے مولا مینوں دے دے کھانا اللہ مینوں کھلا دے کھانا اللہ انتظام کر دے کھانے دا اللہ اکبر کبیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھاں تلے کھڑو کے رب ذوالجلال کو کھانے دا سوال کیتا خیر دا سوال کیتا ہے اتنی دیر وہ بچی گھر پہنچی ہے جا کے اپنے باپ نو سارا واقعہ سنایا اللہ اکبر کبیرہ باپ نے واپس ہوتے ہی بھیج دیتا ہے جاؤ اس نوجوان نو بلا کے لیا یہ بچی آ رہی ہے وہ دی چال اتنی حیا والی ہے عرشہ والے نے اس دی چال دا بھی قرآن بڑھا چھڑے یہ بھی ساڑیاں عورتاں واسطے آئیڈیل خواتین کہ چال ایسی قرآن کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ سننا ذرا فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء حیا دی چال چلتے آ رہی ہے حیا دی چال کیا پورے وقار نال جسم ڈھانپ کے پردے دی حالت دی اندر اللہ اکبر کبیرہ اور عورتاں بازار اگر اندر جانا بھی پوے ایک سائڈ تے چلن گیاں پردے کا اہتمام کرن گیا یہ اللہ رب ذوالجلال نے سو حیا دی چال کرا دیتا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ پورے معاشرے اندر حیا دی چال نصیب فرمائے نظرہ چکانیاں مردوں واسطے بھی حکم عورتوں واسطے بھی حکم ہے جدو چلنا ہے نظرہ چکا کے چلنا ہے اللہ اکبر کبیرہ قالت انا بیدوک لیجزیکا اجر ما سقیت لنا میرے ابو جی بلا رہے ہیں تسی پانی پلایا ہے وہ تو انہوں کوئی نہیں نو اجرات اجرت دینا چاہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ مفسرین نے لکھیا ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے رہے اگے میں ڈرنا تو میرے پیچھے پیچھے چل لیکن میں رستے دا پتہ نہیں میں چلتا جاواں گا جتوں مڑنا ہوئے گا تو اس پاسے کینکر سٹ دے بھی میں مڑ جاواں گا یہ حیا دی چال ہے سبحان اللہ یہ ہے عظیم معاشرہ یہ ہے آئیڈیل معاشرہ یہ ہے آئیڈیل جوان یہ ہے آئیڈیل خاتون اللہ پاک فرمانے نے سنت عام دینار فلما جاءہو وقص علیہ القصص حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے جا کے سارا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام نے سنایا راجے موقف ہے وہی شعیب علیہ السلام جو اللہ کے نبی نے اللہ اکبر کبیرہ قال لا تخف اکھڑ کے خوف نہ کر
نجوت من القوم الظالمین. جڑی دعا منگی سی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ظالمہ تو نجات دے، وہی جملے شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں نجوت من القوم الظالمین. تو ظالمہ کو نجات پا چکی ہے. اتنے ساڈا نظام چلتا ہے وہ جنہ مرضی تل لا لین زور لا لین اتنے آ ہی نہیں سکتے. اللہ نے تینوں محفوظ فرما دیتا ہے. اللہ پاک اپنے بندیاں دی حفاظت کرتا ہے. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک تے انڈیا نے پابندیاں لائیاں پڑھنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے ملکاں دے اندر انہاں واسطے راستہ آسان فرما. یہ اللہ رب الجلال راستے کھولتا ہے نا بندیاں واسطے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تے اور گل بات شروع ہوئی. اللہ اکبر. یقیناً کھانا کھاتا مہمان نوازی ہوئی. جب ایک بندہ پہنچ ہے قالت احداہما یا ابت استاجرہ. ایک بیٹی مشورہ دے دیئے اپنے والد شعیب علیہ السلام ابو جی انج کرو سانو مجبورن جانا پہندا ہے، اس نوجوان نو رکھ لو نوکری تے. یہ بکریاں چرا کے آئے، جانور چرا کے آئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین. طاقت والا بھی ہے تے امانت دار بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے طاقت بھی بڑی عطا فرمائی. پانی پلایا سی نا جڑا کئی بندے ڈول کھچ دے یا پانی باہر نکال دے، موسیٰ علیہ السلام کر لئی. اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی دا مشورہ منیا. بیٹی دا اتنے اپنے معاشرے تے بھی تھوڑی نظر پاؤ. عورت مشورہ دے اسی چھڈو عورت دی کہڑی بات، وہ بات سننی چاہیے، وہ مشورے نو دیکھنا چاہیے. اگر وہ مشورہ اچھا ہے تو بعض دفعہ ہو سکتا ہے کسی مرد نالوں بھی زیادہ اچھا مشورہ عورت دے. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے میرے بھائیوں دوستو جہالت نہیں دکھانی چاہیے بلکہ سنجیدگی نال غور کرنا چاہیے کہ بات صحیح ہے یا نہیں. اگر ٹھیک ہے قبول کر لینا چاہیے، اگر ٹھیک نہیں تو اچھے انداز جناب اسے رد کر دینا چاہیے کہ نہیں اس تو ہے بہتر. اللہ اکبر. اور مشورہ دینے والے نے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا مشورہ منیا کیوں نہیں گیا، فلانے کا منیا گیا ہوں میں تھوڑے خلاف آواز کھڑا کرا. یہ سب تو بڑی بے وقوفی ہوتی. مشورے کا مانا ہے کہ میرے نزدیک ہے بیٹھے، ہو سکتا ہے دوسرا اس کو بہتر مشورہ ہوئے، وہ اپنا مشورہ دے کے تے پھر اے نہ کہیں کہ لازمی میری بات منو گے تے پھر میں تواڈے نال ہاں. نہیں، بلکہ اپنا مشورہ دیو. جدو گل مشورے چ آ جائے زیادہ بندے بیٹھے نے پھر جو فیصلہ ہوئے اس کو تسلیم کر لینا. یہ حکمت بھی ہے، دانائی بھی ہے. اللہ اکبر. اور یہ اخلاقی طور پہ لازمی ہے. تو جو کرنا غور کرنا ذرا. اللہ پاک فرما دے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال بات کرتے رہے پہ شعیب علیہ السلام. اچھا بھائی موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک پیشکش کی تھی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اگر تہاڈے نال کر دیاں تے تسی 8 سال یا اگر تہاڈی مرضی ہوئے تے 10 سال ساڈیاں بکریاں تے جانور چراؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی. اللہ اکبر کبیرہ. تے کہنے لگے ٹھیک ہے میں قبول ہے لیکن 8 سال میں لازمی پورے کراں گا. اگلے 2 سال مرضی میری ہے پورے کراں گا تے تاں میری مرضی جے میں جانا چاہواں گا تے میرے تے سختی نہیں کی جائے گی. مفسرین نے لکھیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالات ویکھے کہ انہاں دا ہور کوئی نظام ہی نہیں. انہوں نے 8 پورے کیتے، اگلے 2 پورے کر کے 10 بھی پورے کر دیتے. جڑے اختیاری سڑنا کہ لازمی نہیں سی انہاں سوچیا کہ چلو 2 اور لا دینے سال اللہ تعالیٰ نے نظام بہتر فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام نے جڑا معاہدہ کیتا توجہ کرنا غور کرنا. آخر لگے واللہ علی ما نقول وکیل. جڑا اپنا وعدہ ہو گیا اس وعدے تے نگہبان عرشاں دا مالک ہے. نہ تسی اس وعدے دی خلاف ورزی کرو نہ میں کراں. ساڈا رب ساڈا اس دا گواہ ہے کہ ساڈا وعدہ ہو گیا. ایتھے ایک بات اور سمجھ لو، یہ ہے حق مہر. ساڈے معاشرے دے اندر جہیز جنی کوئی خاص حیثیت نہیں، مرضی دیو مرضی نہ دیو، وہ دے مقابلے اندر ہے حق مہر. حق مہر ضروری اور ایسا ضروری ہے کہ یہ مطالبہ بھی کیتا جا سکتا ہے.
حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 سال بکری چران، اگر پیسے حساب لو 1 سال دا آج کے دور کے اندر ہی چلو 15,000 بھی تنخواہ مہینے دی لاؤ تو ضرب گھر جا کے دیا جائے سال کا کنا 10 سال کا کنا پڑے گا۔ اور صحابہ کرام نے بھی بڑے بڑے باغ دیتے سن، حق مہر اندر بڑے بڑے باغ، پڑھو صحیح البخاری اور دیگر، حق مہر کا مطالبہ بھی ہو سکتا، لیکن آپ نے اسلام نے نعرے بھی فرمایا کہ نکاح بہترین وہ ہے جہد حق مہر آسانی نہ لگا، جہد کو آسانی کروڑ دی، ایک بندہ اربا پتی دے کروڑ آسان ہے، تے ایک بندہ بیچارہ ہے ہی ماڑا تے وہ تے اگر زیادہ پا دو گے تے وہ تے آسان نہیں ہوگا۔ ہر پاسے ہی شریعت نے ساری رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی کو ایک لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں سی، آپ نے فرمایا سی جا تینوں قرآن پاک دی صورتاں کو ہوندی ہے، انہیں کہا جی ہوندی ہے، آپ نے فرمایا اس صورتاں اس سکھا دے بھی میں اس سے تے عوض ہی تیرا نکاح کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھان دے ول چند صورتیں سکھان دے ول یہ بھی نکاح آپ نے فرمایا، تو پتہ چلیا کہ جو حق مہر ہے یہ کوئی بھی تعداد مقرر نہیں، جنی چاہو رکھو اپنی حیثیت نال، ہر بندے دی حیثیت وکھری، ایک بندہ اوڑا زکات دیندا ہے، ایک بندہ اوڑا زکات لیندا ہے، دونوں دی حیثیت برابر ہے؟ یہ برابر نہیں ہے۔ ایک بندہ ایک مربے کا مالک ہے، ایک بندہ بیچارہ کرائے تے رہندا ہے، یہ برابر تے نہیں نا۔ اس واسطے سارے نے کہنا کہ سوا بتی ہن جوانی کا نظام ہی ختم ہو گیا ہے، ہن اگے ٹر کے جی 500 کر لو 1000 کر لو۔ ادو مولانا عبداللہ پورے والے زندہ ہوتے سی رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے سن سوا پتیاں تو کریلے بھی کلو نہیں ہوتے، تسی سوا پتی وہ کو بھی لے رہے ہو جہاں بیچارہ ہزاراں تے لکھاں کروڑاں بھی دے سکتا، لیکن امیر بھی اگر لاسٹ بھی نہیں اگر